نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی اولاد کے ہمراہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت انس بن نضر کی شہادت کا واقعہ سنیں گے کہ انہوں نے کتنی آرزو کی ہوئی تھی جہاد میں شرکت کے لیے، اور جس جہاد اور جس جذبے کے ساتھ وہ لڑے اور جو قربانی انہوں نے دی۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، ہر صحابی کا اپنا ہی انداز تھا، اپنی ہی قربانی تھی، اپنا ہی جوہد تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں نصیب فرمائے، ان جیسے جذبے نصیب فرمائے اور ان جیسے اخلاص نصیب فرمائے۔ اور وہ ایسے لوگ تھے کہ جو دین کے لیے، دین پر مر مٹنے والے لوگ تھے، اور اگر ان پہ فتوحات کے دروازے کھلتے بھی تب بھی اس پہ روتے تھے کہ یا اللہ، کہیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ اس پہ روتے تھے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو دنیا میں علیحدہ زندگی عزت والی نصیب فرمائی، اور آخرت میں تو ہے ہی ان کی عزت والی زندگی، خوشی والی زندگی، کیونکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ ان سے راضی ہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو اگر کوئی ساتھی آپ میں سے ہمارے چینل پہ نیا ہے تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ٹائم اس کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی، جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک مخصوص جگہ پہ ڈیٹیل کیا کہ جب تک میرا پیغام آپ تک نہ پہنچے وہاں سے ہٹنے کا تو تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید
نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے، یعنی کہ اتنے لڑے جب تک ان کو شہادت نہیں ملی وقت تک وہ لڑتے رہے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا، 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ اللہ! جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا ہے کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ان حضرات صحابہ کرام کی ایسی مخلصانہ زندگی تھی کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تن من دھن کو قربان کر دیا تھا، اور اتنے لڑے، اتنی جوہد کی کہ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ لوگ اپنی قربانی پہ جب وہ لوگ لڑتے تھے، قربانی کرتے تھے، تب بھی وہ روتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہیے بلکہ ہمیں آخرت میں چاہیے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کے عمل کی بدولت، ان کی محنت کی بدولت ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کیا، اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے ان کو بہت سرخری دی، بہت عزت والا مقام دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب اکرام کی مثال آسمان کی تاروں کی سی ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے تو وہ 100% کامیاب ہے۔ اب تاروں کی مثال کیوں دی؟ وہ اس وجہ سے دی کہ تارہ جو ہے وہ ہر زاویے سے چمکتا ہے، تو حضرات صحابہ کرام کی نسبت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے اور اسی طرح کے جہد اور کوشش نصیب فرمائے کہ ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے والے بنیں، دین کو سیکھیں اور دین آگے پھیلائیں، کیونکہ یہ حضرات صحابہ کرام کا شیوہ تھا۔ انہی کی آج جو الحمدللہ ماں کی گود میں جو ہمیں کلمہ ملا ہے اور ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان حضرات صحابہ کرام کی قربانی کا نتیجہ ہے، جنہوں نے اپنے تن من دھن اور اولاد کی قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اصل میں دین کا حق انہی لوگوں نے پورا حق ادا کیا ہے جو پیروکار تھے اور جنہوں نے محنت کی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آج اس دین کی ذمہ داری ہم پہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان اچھے واقعات اور اچھے حدیث اور اچھے باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو بہت خوش رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔